السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم انصاف چینل سے قاری احمد علی مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہم بستری کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بہت ہی خاص موضوع ہے، اس لیے میں ساتھ ساتھ کتاب سے پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی آل پہ کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں سوال کرتی ہیں کہ اسلامی طریقے سے ہم بستری کرنے کا طریقہ بتائیں، کیونکہ میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ثواب کا کام ہے۔ میں نے اکثر عورتوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم بستری یہ گندا کام ہے۔ اگر وہ عورتیں یہ بات جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے ہم بستری میں کتنا سکون اور ثواب رکھا ہے تو وہ کبھی یہ بات نہ بولے، یہاں تک کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کرواتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ثواب ہے۔ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ میاں بیوی کسی بھی طریقے سے ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی سیکس سٹائل، سیکس پوزیشن اپنا سکتے ہیں۔ حیض یعنی ماہواری کے دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض یعنی ماہواری کے دوران غلطی سے ہم بستری کر لینے سے اگر حیض کا خون سرخ ہو تو 1 دینار، اور خون زرد ہو تو نصف دینار صدقہ کر دینا چاہیے۔ 1 دینار 4.5 ماشے یعنی تقریباً 4 گرام کا ہوتا ہے۔ حیض کے دوران بیوی سے بوس و کنار، ساتھ لیٹنا اور ساتھ کھانا پینا وغیرہ جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی دبر یعنی پیچھے سے ہم بستری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ دخول سے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال یعنی فارغ ہوں یا نہ ہوں، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرنا واجب نہیں۔ اگر سونے کا ارادہ ہو تو استنجا اور وضو کر کے سو سکتے ہیں۔ دوسری یا تیسری بار ہم بستری کرنی ہو تو ہر بار درمیان میں غسل کرنا واجب نہیں، استنجا اور وضو کافی ہے۔ اگر کسی غیر عورت پر نظر پڑنے سے شہوت پیدا ہو جائے تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لینی چاہیے۔ بیوی سے عزل کرنا جائز ہے۔ عزل یہ ہے کہ جب آدمی کو انزال یعنی فارغ ہونے کے قریب ہو تو منی باہر گرا دے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔ علماء نے عزل سے استدلال کر کے ٹمپریری فیملی پلاننگ کے لیے کونڈم کو جائز قرار دیا ہے۔ خلوت یعنی ہم بستری کی باتیں دوستوں سہیلیوں کو بتانا حرام ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھے ہم بستری کے مسائل جو انتہائی اہم ہیں۔ تمام شادی شدہ مردوں کو، عورتوں کو ان مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔